نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم 15واں باب ایشرکون باللہ ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اس باب سے متعلق ہم پچھلے درس میں پڑھے تھے. آج کے درس میں 16واں باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اس سلسلے میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل فرمائی ہیں. سب سے پہلے ان حدیثوں کو پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس باب کی شرح کریں گے. فی الصحیح، اگر کتاب التوحید میں یہ ذکر آئے الصحیح، تو اس سے مراد بخاری شریف کی روایت ہے. الصحیحان بول کر آئیں تو بخاری اور مسلم، یا پھر جو ہے متفقن علیہ آئیں تو بخاری اور مسلم نے اس کی سند پر اتفاق کیا ہے. روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا اذا قضى اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ بأجنحتها، جب اللہ تعالی آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکم نازل فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ بأجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، خضعانا، جھکاؤ کرتے ہوئے، خشوع خضوع حاصل کرتے ہوئے، لقولہ، اس قول سے، لقولہ آپ فرماتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان ینفذہم ذلک حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. فیسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفیان بکفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رغدة شديدة خوف من الله تعالى. معزز حاضرین، باب جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا 16واں باب ہے. اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
3 حدیث کو لائے ہیں اور تینوں حدیث تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، یعنی تینوں حدیث ایک ہی معنی میں ہے، بس روایات جو ہے مختلف ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو یہاں پر لائے ہیں۔ اگر ہم اس باب کو واضح کر دیں تو یہ کہہ دیں کہ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کی خوف وحی، یعنی وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس کا خوف کا بیان اس سلسلے میں روایت ہے۔ سب سے پہلے آپ ذکر کیے ہیں قرآن کریم کی آیت، اسی کو باب باندھے ہیں، حتیٰ اذا فزع، جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم کیا ہے، تو کہتے ہیں حق ہی فرمایا ہے اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ پھر حدیث ذکر کیے ہیں، صحیح بخاری کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ صادر فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے تو خوف کے مارے فرشتے اللہ کے حکم سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، خضعانہ، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی خوف کے مارے، ڈر کے مارے سر جھکا دیتے ہیں، اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی آواز ایسے ہوتی ہے یا ایسے زوردار ہوتی ہے جیسے صاف اور نرم پتھر سے لوہے کی زنجیر ٹکراتی ہے۔ نرم پتھر سے جیسے لوہے کی زنجیر ٹکراتی ہے ویسی آواز آتی ہے، اور یہ فرشتوں کے دلوں میں آواز اتر جاتی ہے جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وہ، تمہارے رب نے، تو آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ رب نے حق ہی فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو راوی حدیث بیان کیے ہیں، راوی ہیں سفیان رضی اللہ عنہ، شیاطین کے صف بصف اوپر تلے ہونے کی حالت کو آپ اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے اپنی انگلیوں کو فاصلہ دے کر بیان کیا۔ ایسے آپ نے بیان کیا کہ ایک شیطان اس کے اوپر، دوسرا شیطان اس کے اوپر، تیسرا شیطان، نیچے سے لے کے آسمان تک یہ شیاطین کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی وحی نازل فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس وحی کے وقت فرشتے تھر تھرانے لگتے ہیں، مارے ڈور کے، مارے خوف کے، ان کے پر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور سر تسلیم کر دیتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں فرشتے خضعانہ۔ تو ایسے وقت تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی فرشتے اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں رب نے کیا فرمایا، تو جبریل وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس طرح آسمان میں آواز فرشتوں میں کہ اللہ نے آج کیا حکم نازل فرمایا ہے، آج کیا حکم اللہ نے صادر فرمایا ہے، یا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یا پھر جو ہے کسی کے حق کے تعلق سے فیصلہ، کسی کے متعلق جو بھی تقدیر کا معاملہ کس کے علم ہے، اللہ کے علم ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو صادر فرماتے ہیں، فرشتوں کو کیا کام کرنا ہے، کیا چیز کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، وہ صادر ہوتا ہے۔ جب یہ حکم صادر ہوتے رہتا ہے تو فرشتوں کی حالت یہ ہے، جب یہ حکم صادر ہوتا ہے تو فرشتوں کی یہ حالت ہے، یعنی خوف، ڈر کے مارے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، خضعانہ، خضوع اختیار کر لیتے ہیں فرشتے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب یہ آواز آسمان میں گونجتی ہے فرشتوں کی، شیاطین سننے کے لیے جاتے ہیں غیب کی باتیں جو کل ہونے والی ہیں، آج ہونے والی ہیں، ان باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک کے اوپر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو اشارہ، انگلیوں میں فاصلہ دے کر اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے آپ نے اس طرح بیان کیا، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان پر، پہلے آسمان پر تاروں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے آپ، تاروں کو، ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان پیدا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
وهو العزیز الغفور والذی، کیا ہے آیت؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو پیدا کیا، دو وجوہات ذکر کی ہیں، رجوما للشیاطین، نمبر ایک کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ شیطان جب جاتے ہیں تو فرشتے ستاروں کو پھینک کر مارتے ہیں شیطانوں کو۔ ایک دوسرا جو ہے راستہ بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے تاکہ انسان جو ہے راستہ معلوم کر سکے ستاروں کی روشنی سے۔ اور تیسرا مقصد ڈیکوریشن کے لیے، آسمان کے ڈیکوریشن کے لیے۔ قرآن کریم میں ستاروں کو پیدا کرنے کے یہ تین مقصد بیان کیے ہیں۔ الغرض اس میں سے ایک مقصد یہ شیطان جو چوری سے سننے کے لیے جاتے ہیں ان کو ستاروں سے، تاروں سے پھینک کر مارا جاتا ہے، شعلے کی شکل میں آ کر شیطان کو وہ بات اپنے کاہن کے پاس پہنچانے سے پہلے، انسانی کاہن کے پاس پہنچانے سے پہلے اس کو راکھ کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بات کہہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ شعلے کی شکل میں آ کر اس کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ شیاطین اس طرح سے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ بات کو سنتا ہے وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو خبر پہنچاتے پہنچاتے سب سے نیچے والا کیا کرتا ہے؟ انسانی شیطان کو، انسانی کاہن کو آ کر ایک بات جو اچک لیتا ہے اس میں 99 باتیں ملاتا ہے۔ کتنے؟ 99 باتیں ملا کر انسان کاہن کو، جادوگر کو سناتا ہے۔ اب ایک بات اس میں حقیقت ہوتی ہے۔ اب کاہن کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ اور 100 باتیں ملاتے ہیں۔ کوئی لوگ جائیں ان کے پاس تو ان کو حقیقت کی بات جیسے ہی سناتے ہیں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو حق بات شیطان اچک لیا ہوتا ہے وہاں سے، اس بات کو سن کر کے انسان کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ بالکل غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اس طرح سے کہانت کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، جس میں لوگ جا کر بیوقوف بن کر آتے ہیں۔ الغرض تو شیطان کبھی پہنچانے سے پہلے تارا کیا کر دیتا ہے؟ اس کو شعلے کی شکل میں تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی بات پہنچا دیتا ہے بعد میں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو بات پہنچا دیا وہ اس ایک حقیقی بات کے ساتھ 99 باتیں اور ملا کر بیان کر دیتا ہے۔ اب پھر کاہن اسی ایک بات کا سہارا لے کر 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس باب میں غور و فکر کی بات ہے کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ یہ باب لا کر بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اس باب کو ذکر کر کے بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کا باب کیا ہے؟ پہلے کا باب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، وہ اتنی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ایشرکون باللہ ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ میں نے کہا 3 مثالیں کیا ہے؟ قطمیر، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے چھلکے کو۔ ہاں قطمیر، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قطمیر بھی پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے ان کے اندر، کھجور کا چھلکا کی بھی مالک نہیں ہے یہ، تو بھلا یہ خود کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو فوراً یہ باب ذکر کیے ہیں فرشتے کہ دیکھیں انسان اللہ کی مخلوقات میں انسان چھوٹا ہی ہے نا، فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعے دیکھا، ان کی اصلی حالت میں کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یہ افق پورا بھرا ہوا تھا، یہ آسمان پورا بھرا ہوا تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرشتے مختلف طرح کے ہیں،
کچھ 2 پروں کے ہیں، کچھ 3 پروں کے، اس طرح سے پریں مختلف فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مخلوق اللہ کی، اتنی بڑی مخلوق، فرشتوں کی مخلوق، فرشتے مخلوق جو اللہ کے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق ہوں تو وہ خود محتاج ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ان پر خود وحی طاری ہوتی ہے، ان پر خود خوف طاری ہوتا ہے، تو بھلا یہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ شرک کو ہر طرح سے باطل کر رہے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ۔ انسانوں میں جب بزرگیں، اولیاء قسم کے لوگ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں، بلکہ خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ خود کپ کپاتے ہیں، ان پر خود خوف طاری ہوتا ہے، وہ خود محتاج ہیں، تو بھلا وہ بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ یہی بات مؤلف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے بات آئی تھی کہ فرشتے، یہ عربی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے ملکن۔ ملکن فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکتن۔ ملکن ملائکتن فرشتہ، ان پر ایمان لانا یہ ایمان کے دوسرے رکن میں سے ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے دوسرے رکن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں اور انبیاء پر ایمان لے آئیں۔ تو فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانا جاتا ہے، ایک اصول ہے زمانے کا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کو عقل تسلیم کرے گی، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ حقیقت ہے، یہ ہے حقیقت؟ نہیں ہے حقیقت۔ یہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو بھی عقل ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر پنکھا چل رہا ہے، وہاں پہ چل رہا ہے پنکھا۔ ایک انسان اگر کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے؟ پنکھا دیکھتا ہے، لائٹ دیکھتا ہے، کھڑکیاں دیکھتا ہے، دروازہ دیکھتا ہے، صوفے دیکھتا ہے۔ اس کی عقل کیا کہتی ہے؟ الیکٹریشین کام کر کے گیا ہے، پلمبر کام کر کے گیا ہے، کارپینٹر کام کر کے گیا ہے، انجینئر کا پلان ہے یہاں پر، مستری لوگ کام کیے ہیں یہاں پر، کہتی ہے نہیں کہتی عقل؟ جی۔ تو انسان کی عقل جو نہیں دیکھی چیزوں کو تصور کرتی ہے۔ خود میگنیٹ دیکھ لیں، میگنیٹ کیا ہے؟ میگنیٹ کے پاور کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی ہے عقل؟ میگنیٹ کہیں ہے، دوسرا میگنیٹ کہیں ہے، اور یا لوہا کہیں ہے، تو اس میں دونوں میں کیا ہے؟ کشش ہے، کھینچا ہوا ہے۔ اس کے درمیان کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، مگر عقل اس کو مانتی ہے کہ یہ اس کا درمیان میں جو ہے اس کا پاور یہاں پر باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ویسے ہی ہماری نظر نہیں بلکہ عقل اللہ نے، اور خصوصاً اس سلسلے میں وحی کے امور میں ہم اپنی عقل کو تابع کر دینا وحی کے لیے، ورنہ انسان کی عقل آج صحیح ہے تو کل وہی عقل بے عقل ہے۔ آج جو انسان کی عقل ہے یہی عقل پہ کل تعجب کرے گا، رے میں ایسا بنایا کیا، ایسا سوچا کیا، ہے نا؟ پہلے کیا تھا؟ موبائل کون سا تھا؟ چھوٹا موبائل تھا۔ اس سے پہلے خط تھے، ٹیلی فون تھا، ٹیلی فون کے ذریعے سے کال کرنا تھا، کوئن ڈال کر 1 روپے کی، اسٹڈی کال، ISD کال کے لیے لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی۔ ہاں، آج اگر وہی لائن بنائیں تو کیا کہیں گے لوگ؟ بیوقوف ہیں، کون سے زمانے میں، پہلے کون سی عقل میں ٹھکانا ہے اس کا؟ ہاں، خط اگر کوئی لکھ کر دیں
کہ ہمارے ابا کو یہ خط پہنچا دیجئے، فلاں پوسٹ آفس میں ڈال دیجئے، کیا کہیں گے؟ پرانی عقل کیا تھی؟ یہی تھی، یہی لمٹ تھی عقل کی پرانی. آج وہی عقل کیا ہے؟ بے عقل ہے، ترقی نہیں ہے. تو اس طرح یہ زمانہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. آج پوری دنیا جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، پوری دنیا دیکھ سکتا ہے انسان آج. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم وہی کے تابع ہو جاتے ہیں. تو وہی جو کہتی ہے اسے عقل تسلیم کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے وہی نازل فرمائی. تو اس وہی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم اپنی عقل کو کیا کرنا پڑے گا؟ تابع کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا فرشتے مخلوق ہیں، حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ فرشتے ہیں. قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش ہے اللہ کا. اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہیں، ہاں ہیں، 100% ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث نے اس بات کی گواہی دی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ضرور آئیں گے. سمجھے؟ تو یہ جو غیبیات امور ہیں، ان میں انسان اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی عقل کو نقل کے تابع کرنا ہے. ایک ہے عقل اور ایک ہے نقل. نقل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو انسان اپنی عقل کے تابع نہیں، نہ کیسے ممکن ہے، فرشتے یہاں کیسے ہیں، رہ تو نظر آتے، نہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں ہوتی ہے. وہ ایک مشہور سا چھوٹا سا واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا. اس میں استاد سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوتی، نہیں نظر آتی، وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس میں مثال یہ دیتا ہے کہ کیا گاڈ ہے؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ہے. کیسے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آئے. تو جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو وہی بچہ دوسرے دن اس کو سوال کرتا ہے کہ کیا تمہیں عقل ہے؟ کہتا ہاں عقل کہاں ہے؟ عقل ہے تو کہاں ہے تمہیں؟ بتائی نظر آ رہی ہے. تو جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں ہے، لہٰذا آپ کو عقل نہیں ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم غیبیات امور میں، غیبی امور میں قرآن اور حدیث کے تابع ہیں. ان امور میں ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے. قرآن جتنا بتاوے اتنا ہمیں قرآن نے بتایا، حدیث نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ بیٹھے ہیں، اللہ کا پیر کا ذکر آتا ہے، اللہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ذکر ہیں، اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کیسے غصہ ہوتا ہے؟ انسان کی طرح نہیں، اللہ عالم، نہیں معلوم ہے. یہ چیز نہیں بتائی گئی. یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، بس تسلیم. یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، تسلیم. اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ انسان کی طرح ہے، اتنی انگلیاں ہیں، ایسے ہیں، ادھر کرنگ انگلی ہے، ایسی ہے، ناخن ادھر آتا ہے. یہ چیزیں نقل میں نہیں بتائی گئی ہیں. تو جو چیز نقل نہیں بتائی ہے غیبی امور میں، ان کو ذکر کرنا یہ بھی شرک ہے. جو چیز غیبیات میں نقل نہیں آئی ہے، قرآن اور حدیث نہیں آئی ہے، ان کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. جو چیز غیبی امور سے قرآن اور حدیث نے ذکر کیا ہے، اس کا انکار کرنا یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی گناہ ہے. باقاعدہ طور پر اس کا انکار بھی. اس طرح سے انسان کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. غیبیات امور سے ہمیں تسلیم کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پچھلی بار میں اشارتاً کچھ چیزیں بتایا تھا، اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں. نوری مخلوق. نور کس کو کہتے ہیں؟ نور عربی زبان میں اگر دیکھیں گے تو 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک جو روشن چیزیں ہوتی ہیں، جیسے لائٹ ہے، سورج ہے، جو چیزیں چمکدار ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، وہ نور، اس کے اوپر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے آنکھوں کی روشنی، جو آنکھ کھلنے سے چیزیں نظر آتی ہیں، اس روشنی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو
معنن نور کہا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آئی ہے۔ تو یہاں پر نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس سے یہ دلیل ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق تھے، نہیں، اللہ کے رسول معنوی اس لحاظ سے نور ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے پر چلے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا ہو گئے؟ نور۔ خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اپنے ایمان کو نور کہا ہے۔ کل قیامت کے دن مومن اپنے نور کے مطابق کیا ہوں گے؟ پل صراط پار کریں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ نور سے مراد وہاں پر ایمان مراد ہے۔ اسی طرح تورات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے۔ تو کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ اگر اس تورات پر حقیقت میں، حقیقی معنی میں اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کریں، تو یقیناً ان کے لیے کیا ہو گئی؟ یہ نور ہو گئی۔ الغرض فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ اس کی دلیل قرآن حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ وخلق الجان من نار، جنہیں نار سے پیدا کیے گئے۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم اس مادے سے پیدا کیے گئے جس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نورانی مخلوق اگر کہیں گے تو یہ بات لازم آ جائے گی کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں، آپ کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح سے نورانی مخلوقات کی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے نہ ذکر ہیں نہ انثیٰ ہیں، نہ ذکر ہیں نہ انثیٰ ہیں۔ اس کا ذکر قید اس کی حدیثوں میں، قرآن میں نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح سے فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طرح سے فرشتے سوتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا نکاح وغیرہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جنس ہی نہیں بتائی گئی ہے، فرشتوں کی جنس کی قید ہی نہیں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے بات ہوئی تھی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے فرشتوں کی تعداد؟ جی، انگنت تعداد ہے اس کی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 انٹو 70,000 کس کے لیے؟ صرف جہنم کے لیے۔ اور وہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، بیت المعمور میں فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، اگر وہ فرشتے ایک مرتبہ عبادت کر لیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو سوچے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کے سردار کا بھی ذکر ہو گیا کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ تینوں کا ذکر ہے، اس میں سب سے بڑے سردار جبرائیل ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں اور اسرافیل ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے نام کی بات بھی ہوئی تو ہمارے پاس تقریباً قرآن اور حدیث سے 8 نام بتایا تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے ترو سے 1 نام بتایا تھا۔ کون بتائیں گے؟ 8 نام جو بتائیں گے انعام پائیں گے۔ فرشتوں کے 8 نام جو بتائیں گے انعام پائیں گے۔ جی، منکر نکیر، جی، ہاروت ماروت 4، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل 3، 7 ہو گئے۔ انہوں بولنا تھا پورا۔ مالک ایک فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہیں۔ مالک کے متعلق قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر ذکر آیا ہوا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک۔
یہ آپ انشاءاللہ آپ کے لیے انعام رہے گا، یہ میں یہ کتاب دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ، لکھ کر دوں گا۔ الغرض یہ 8 فرشتوں کا نام ہے، اس کے علاوہ 9 فرشتے اسرائیل کنہوں نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ یاد رکھا ہے بچہ، ماشاءاللہ راہ نجات، یہ آپ کے لیے انعام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ 9 فرشتے، اس کے علاوہ فرشتے اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے اللہ کے حکم سے فرشتے اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کا شکل کے سلسلے میں وہ عام انسانوں کی شکل میں آتے تھے، اسی طرح سے ایک خاص صحابی کی شکل میں آتے تھے، نام ضرور پوچھوں گا۔ بہت اچھے، آج پورے کتابیں ختم کر دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ یہ آپ کا انعام ہوگا انشاءاللہ، ماشاء اللہ العزیز۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، اور اس طرح سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح فرشتوں کی رفتار، سرعت، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس سلسلے میں نازل نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری چیز میں مصروف ہوتے، پھر آپ پر وحی طاری ہوتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کہاں ہے وہ سائل، کہا جاتا کہ وہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ صادر فرماتے تھے۔ کچھ ہی وقفے میں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سے سوال ہوا، فوری طور پر غشی طاری ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی ہوتی، پھر آپ فوری کیا ہے فتویٰ صادر فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوا کچھ ہی وقفے میں فرشتوں کی رفتاری کا یہ اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آتے تھے کچھ ہی وقفے میں۔ تو اس میں فرشتوں کی رفتار کی سرعت اور ان کی تیزی کا اندازہ یہاں پر ہوتا ہے۔ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا کیا عبادتیں ہیں؟ کیا عبادتیں ہیں فرشتوں کی؟ وحی لے کر کے آنا، گناہ اور نیکیاں لکھنا، 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ رزق یعنی یہ کہیں گے کیا بولتے ہیں، روح پھونکنا اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح سے ان کا اجل وغیرہ 4 چیزوں کا لکھا جانا، اور اسی طرح سے فرشتوں کے کاموں میں بارش کو نازل کرنا، اسی طرح سے پہاڑوں پر فرشتوں کا مقرر ہونا، اسی طرح سے دینی مجالس میں فرشتوں کا شامل ہونا، اسی طرح سے کچھ فرشتے صرف اس تلاش میں رہتے ہیں کہ دینی مجلس کہاں ہوتی ہے۔ فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں دنیا میں، جیسے ہی کسی دینی مجلس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ ادھر، تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، جس مقصد کے لیے تم گھوم رہے ہیں۔ تو فوری طور پر وہ فرشتہ ڈائریکٹ اس دنیا سے اوپر تک اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو تم نے پایا، وہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ، کہتا ہے فرشتہ اس حال میں کہ اللہ کو معلوم ہے، اس حال میں کہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی طلب میں اور مزید بڑھ جائیں گے وہ۔ پھر اللہ کے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ کہتے ہیں جہنم سے۔ اگر اس جہنم کو دیکھ لیں، مزید کیا ہے، پناہ طلب کریں گے، اس میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا اللہ۔ اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو کچھ فرشتے اس کے لیے بھی مقرر ہوتے ہیں۔ تو مختلف کاموں پر فرشتے مأمور ہیں۔ کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آگے پیچھے دائیں فرشتے انسانوں کے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. ان کا اجل، ان کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان کا اجل نہیں ہوتا مقرر. ہر طرح سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، موت نہیں آئے گی اس کو. تو یہ سب فرشتوں کے کام ہیں، اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی، عباد مکرمون، بڑے معزز ہیں فرشتے. فرشتے بہت معزز ہوتے ہیں، بہت ہی محترم ہوتے ہیں فرشتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کسی بات تک میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے ہو، کسی چیز میں بھی حکم آنے سے پہلے کسی بھی چیز کا وہ کام نہیں کرتے. وهم بامرہ یعملون، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے بس وہی کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں فرشتے. اور ایک روایت میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دنوں رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں. اسی طرح فرشتوں کے عبادات کا بھی ذکر ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا. اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کی متعلق یہ بیان کیا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں سورج، چاند، تاروں، بادلوں، ہواؤں، نباتات اور حیوانات سے صادر ہونے والی ہر حرکت ملائکہ یعنی فرشتے موکلین کی انہی کی تنفیذ سے ہوتا ہے. ہاں، انہی وہ جو نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو مأمور کیا ہے، جس چیز کے لیے مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ، بس یہی چیز وہ انجام دیتے رہتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اس بات پر گواہ ہے کہ ملائکہ کو مختلف مخلوقات پر ڈیوٹی دے دی گئی ہے. وہ دیکھیں واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، تو جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اس کے بعد کون آتے ہیں آپ کے پاس؟ فرشتہ آتا ہے. وہاں پر فرشتہ آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس طائف کو جو ہے آپ اگر حکم دیتوں کچیل دیا جائے، جھجوڑ دیا جائے ان کو، بس آپ حکم صادر فرما دیں. اللہ الغرض تو اس طرح جو ہے فرشتے ہر مختلف ڈیوٹیوں پر وہ مأمور ہوتے ہیں. فرشتوں کی عبادت کا اگر ذکر کیا جائے، کیا کیا عبادت کرتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ خوف. جو ہمیں یہ باب پڑھ رہے ہیں وہی ہے باب. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قول الحق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی مخلوق، میں نے شروع میں یہی ذکر کیا، انشاءاللہ اپنے باپ پر پھر آؤں گا، یہ بات میں پھر اشارہ دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی مخلوق فرشتے، میں نے کہا 600 پر، جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر؟ 600 پر. اتنی بڑی مخلوق کہ جبرائیل علیہ السلام پورا افق آسمان بھر گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی شکل میں، اصلی شکل میں دیکھا. اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ سے، تو بتانا یہ چاہ رہے مؤلف رحمت اللہ علیہ، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا، خوف خشیت ان پر طاری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. تو یہ باب لا کر مؤلف رحمت اللہ علیہ ہر طرح سے کلوز کر رہے ہیں، سد باب کر رہے ہیں شرک کا. جب اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر خوف کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، خشیت کھاتی ہے، تو بھلا یہ خود شریک نہیں ہے تو انسان کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ جب یہ خود شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ خود محتاج ہے، تو بھلا ایک انسان، ادنا سا انسان، چھوٹی مخلوق انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت
خواجہ غریب النواز، نعوذ باللہ۔ کس طرح کا عقیدہ ہے، کہاں سے کہاں اس عقیدے کا پیمانہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ مدد کرنے والے، غریبوں کا دکھ و درد دیکھنے والے، ہاں، غریبوں کے بابا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ کتاب التوحید آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں مکمل پورے شرک کی اقسام کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں، انہی شرکیہ اعمال کا ذکر کیا گیا جو عام مسلمانوں میں، کلمہ گو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کیے ہیں یہ شرک کلمہ گو مسلمانوں کسی خاص علاقے کے نہیں بلکہ ایک عالمی سطح کے کلمہ گو مسلمانوں میں جو لیول کا شرک ہے اس شرک کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے فرشتے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تسبیح بیان کرتی ہے بادلوں کی گرج، بادلوں کی کڑک جو ہے تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ فرشتے بھی خوف کھاتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ سے خوف کھاتی ہے، انسان خوف نہیں کھاتا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کی بڑی مخلوق فرشتے خوف کھاتے ہیں، انسان خوف نہیں کھاتا، اپنے دل کو پتھر بنا کر رکھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے غلط کام کرنے میں، شرک کرتا ہے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، ہاں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آخرت کو پسے پشت ڈالتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کو اپنے اعمال دیے جائیں گے، جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اپنے عمل کے تعلق سے ڈرتا نہیں ہے، عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسی طرح فرشتوں کی عبادات میں ایک عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر، ان کی زبانوں پر یہ ورد جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں دنوں رات۔ اسی طرح سے فرشتوں کی تسبیح کا ذکر یہاں پر بھی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کا عرش جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف جو فرشتے ہیں سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں فرشتے، سبحان اللہ، تسبیح اللہ کا ذکر لگاتار وہ ورد میں، اس ورد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے یا اس کے بندوں کے لیے چنا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے چنا ہوا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی عبادات میں ایک عبادت کا ذکر یہ بھی آتا ہے، وہ ہے نماز، فرشتوں کی نماز۔ کس کی نماز؟ فرشتوں کی نماز۔ بیت المعمور میں جو حدیث میں ذکر ہے اس میں جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب فرشتے یہاں پر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی، ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر روایتوں میں اگر ہم مطالعہ کریں گے تو فرشتوں کے قیام کا ذکر آتا ہے، فرشتوں کے سجدوں کا ذکر احادیث میں
مختلف احادیث میں ان کے قیام اور سجدوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ چیز مروی ہے کہ آسمانوں میں ایک بالشت برابر بھی جگہ نہیں ہے، ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے قیام سجدے میں نہ ہوں۔ ایسی آسمان میں کوئی ایک بالشت جگہ بھی نہیں جہاں پر فرشتے سجدے میں نہ ہو، یعنی پورا آسمان فرشتوں کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ بندہ یہاں پر مومن سمجھتا ہے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، سوچ بندے کی یہی ہے، میں نماز پڑھ لیا، اب ٹینشن نہیں، وہ 4-5 نمازیں بھی چھوڑوں، ہاں یہ غلط کام کر لوں، میں اتنی عبادت کیا ہوں نا، یہ عبادت مجھے کام آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لاشعوری طور پر، کیسے؟ لاشعوری طور پر، without feel، احساس کے بغیر انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، سب شیطانی وسوسے ہیں، میری عبادت کا محتاج اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، رب العالمین ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ عبادت کرتے ہیں، فائدہ کس کا؟ اپنا، نہیں کرتے ہیں، خسارہ کس کا؟ اپنا۔ خسارہ ہوئے گا بھی تو بڑا خسارہ ہوئے گا، بڑا نقصان ہوئے گا۔ اسی طرح سے فرشتے کچھ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں۔ فرشتوں کا خصوصاً انسانوں سے تعلق ہے کئی کاموں میں۔ کیا کیا کام ہیں انسانوں کے تعلق سے؟ ابھی میں نے بتایا، سب سے پہلے انسانوں کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے دائیں پیچھے سب فرشتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا انسانوں سے تعلق میں یہ بھی ذکر میں نے فرمایا کہ وہ روح پھونکتے ہیں رحم مادر میں آ کر۔ رحم مادر میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے، پھر 4 چیزوں کا اس کے تعلق سے 4 چیزیں بتائی جاتی ہیں: رزق، اجل، موت، اور اسی طرح سے شقی اور سعید۔ یہ 4 چیزیں جو ہے فرشتے بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانوں کے نام اعمال فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور زبان کی ایک بول بھی، حتیٰ کہ دل میں جو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ صلاحیت دیا ہے، یہ علم دیا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب ایک مومن بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ، اس بندے نے یہ ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نہ لکھنا جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہ انجام دے لیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی چیز ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ۔ جب ضبط کرنے والے فرشتے ضبط کرتے ہیں دائیں سے، عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بھی قول زبان سے ادا نہیں ہوتا مگر وہاں پر ایک نگران فرشتہ اس بات کو کیا کرتا ہے؟ ضبط کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں موت بھی، موت انسان کی جب آتی ہے تو کون لے کر آتا ہے؟ فرشتہ لے کر آتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے بھیجے ہیں، مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم میں سے کسی کو جب موت آتی ہے تو ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے وہاں پر کوتاہی نہیں کرتے ہیں، فرشتے وہاں پر کوتاہی کسی بھی قسم کی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہو گئے انسانوں سے تعلق، اور دیگر چیزیں بھی ہیں
قبر میں سوال کرنا یہ بھی انسانوں سے تعلق ہے. فرشتے پوچھتے ہیں تو اس وقت قبر میں کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری. کافر ہو تو جواب دینے سے انکار کرتا ہے. دیگر مومن ہو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے. فرشتوں کا انسانوں سے تعلق ہوگی بات. فرشتوں کا مومنوں سے تعلق. فرشتوں کا مومنوں سے تعلق کیا ہے؟ جیسا کہ احادیث میں نے آپ کے سامنے بتایا کہاں کہاں تعلق ہے. ذکر کی محفلیں، ہاں تو یہاں خاص تعلق کس کا ہو گیا؟ مومنوں کے ساتھ فرشتوں کا تعلق ہو گیا. ایک یہ ہو گیا. نمبر 2 ذکر کی محفل کا ہو گئی بات. نمبر 2 فرشتے مومنوں کو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو وہاں پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتے ہیں. فرشتہ اس کو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے کہ نیکی کے کام کر کے سو. شیطان اس کو برائی کی ترغیب دلاتا ہے. جس کے ہاتھ میں آ گیا فون برائی پر چلا گیا، ڈیپ میں چلا گیا. اب جیسے ہی مومن بندہ نیکی کرتا ہے، بتائے ہوئے طریقے پر آیت الکرسی پڑھتا ہے وغیرہ، تو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب وہ فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے صبح تک وہیں رہتا ہے. تو ہو گیا مومنوں سے تعلق فرشتے کا. اسی طرح سے فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر، اے اللہ تو معاف کر. للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، وقہم، اور ان کو تو بچا لے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، ان کو تو داخل فرما، جنات عدن التی وعدتہم، ایسی جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. الغرض یہ دعائیں جو ہے فرشتے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پر فرشتے جو ڈیوٹی پر لگے رہتے ہیں وہ مومنوں کے لیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اور فرشتے کیا ہے؟ ایک تو دوسری چیز، فرشتے رحمت کی دعائیں مومنوں کے لیے بھی کرتے ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح اہل ایمان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں فرشتے. مومن جب دعا کرتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن بندہ کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلِ، تیرے لیے بھی ایسا ہے، اللہ میرے بھائی کی مدد فرما دے، اس کی مشکل دور فرما دے. فرشتہ کہتا ہے آمین، وَلَكَ مِثْلِ، اے اللہ اس کے لیے بھی، اس کی بھی مشکل کو تو آسان فرما دے. اسی طرح فرشتے جو ہے بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. خوشخبریاں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب مومن بندہ ایمان پر جمے رہیں تو اس طرح سے فرشتوں کی طرف سے خوشخبریاں انہیں ملتی ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کا جو مومنوں سے تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں. اسی طرح جمعہ کے لیے فرشتے حاضری دیتے ہیں. رجسٹر میں مومنوں کا نام لکھتے ہیں. کون سی مومنوں کا؟ وقت سے پہلے آنے والے. کون سی نماز فرض؟ جمعہ کی نماز سے پہلے آنے والے. ممبر پر خطیب چڑھنے سے پہلے، ورنہ جو ہے نماز سے پہلے تقریباً آ جاتے ہیں. نماز سے پہلے جو ہے ہمارے نوجوان مسلمان آ جاتے ہیں. یہاں پر ممبر کے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے فرشتے
اپنے پاس ایک رجسٹر رکھے ہوتے ہیں اور اس رجسٹر میں نام تسجیل کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کا ایک اور گہرا تعلق مومنوں کے ساتھ، دن و رات کی ڈیوٹی والے فرشتے، فجر سے عصر تک، عصر سے فجر تک۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی تلاوت، یہاں پر فجر کی نماز مراد ہے، کان مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اول وقت میں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اول وقت میں نماز فجر اور نماز عصر پڑھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، روایت پڑھ کر میں سنا دوں۔ ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، نگرانی کرتے رہتے ہیں دن اور رات کے فرشتے، ویجتمعون فی صلاۃ العصر، نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، وصلاۃ الفجر، نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جو رات گزارے وہ جاتے ہیں رب کے پاس، فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی، پھر ان کا رب ان کو پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بندوں کو کس حال میں پایا۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تاخیر سے فجر پڑھنے والے، اول وقت چھوڑ کر آخری وقت میں فجر پڑھنے والے، ظاہر سی بات ہے اس میں نماز فجر اول وقت میں پڑھنا چاہیے، غلس میں پڑھنا چاہیے، یہ چیز اس میں کلین سے دلیل ہے، واضح دلیل ہے اس کی۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حال میں پائے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ ابن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی موت ہوئی تو ایک تو عرش ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے، اور کتنے ہزار فرشتے شریک تھے؟ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے شریک تھے، اور یہ اپنی قبر میں دبوچے گئے پھر کشادہ ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر قبر کا دبوچنا نہیں ہوتا تو کس کے لیے ہوتا؟ سعد بن معاذ کے لیے ہوتا۔ قبر ہر ایک کو گرچہ ایک مرتبہ صحیح مومنوں کو بھی دبوچے گی۔ اسی طرح سے مومنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنا، جیسا کہ بدر ہے، احد ہے، یہ خندق ہے، اس میں سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور کیا کیے؟ جنگ کیے۔ اسی طرح سے فرشتے نیک بندوں کے ساتھ رات گزارنا اور ہر شر سے ان کو محفوظ کرنا، اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے نتائج، ثمرات کیا ہیں؟ فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ آپ لوگ بتائیے۔ پختگی ہوتی ہے عبادت میں، ایمان میں اور پختگی ہوتی ہے۔ جن عبادات میں فرشتوں کا تعلق بتایا گیا ہے اس عبادت کو اور بخوبی انجام دے گا۔ بندہ کہ ارے جلدی جانا ہے مجھے، 12:30 بجے امام صاحب چڑھ جائیں گے ممبر، میں پہلے جاؤں اور فرشتوں کی حاضری میں نام لکھوا دوں۔ ترغیب ہوتی ہے۔ رات میں سوتے وقت یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے آیت الکرسی پڑھ کے شیطان کو بھگانا ہے اور فرشتوں کو یہاں پر فرشتے کو لانا ہے۔ تو اس طرح سے عبادات میں اس کی اور پختگی ہوگی۔ اسی طرح سے یہی تمام چیزیں جتنا بھی فرشتوں کا تعلق ہے ان تمام امور میں کیا کریں گے؟ پختگی آئے گی۔ اور مزید اللہ سے خوف جو ہے پیدا ہوگا کہ جب فرشتے اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، خشیت کھاتی ہے، تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ سے خشیت کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ بھی چیز معلوم ہوگی۔ ایمان کا ایک حصہ ہے، رکن ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی چیز معلوم ہوگی کہ فرشتوں کو جن چیزوں سے محبت ہے ان سے ہماری بھی محبت کا رجحان بڑھے گا۔ جن چیزوں سے فرشتے کی محبت کا ذکر نہیں آتا ہے ان سے کیا ہے مومن بندہ
دور ہوتا ہے۔ فرشتے کس سے محبت کرتے ہیں؟ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبت بھی مومنوں کے لیے بڑھے گی۔ مزید کچا پیاز کچی لہسن نہیں کھانا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی، تو اس چیز سے بچیں ہم نماز کے وقت خصوصاً۔ جی جی، جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ برائی سے بچنا ہے، ان نیکیوں کو انجام دینا ہے، تو اسی طرح مطابق ایک مومن جو ہے ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ مزید ملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانا۔ چلیے، یہ آیت جو یہاں پر ذکر ہے حدیث کے فرشتے، جو حدیث میں نے بنیادی طور پر میں نے ذکر کیا، تقریباً اس حدیث سے یہاں پر شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ 14 فائدے ذکر کیے ہیں۔ اس میں 14 چیز، یعنی فرشتے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ فرشتے خود کیا ہیں؟ وہ خود عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 14 پوائنٹ ذکر کیے ہیں کہ فرشتے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز، فرشتے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور نہ ہی خود مالک ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں نہ خود مالک ہیں۔ اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں معاون بھی نہیں ہیں، تعاون بھی نہیں ہے ان کا کسی بھی طرح سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے اختیار سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ کسی بھی ادنا چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ خود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، وہ کسی کو بھی خود سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ خود سے کسی کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے وحی سن کر کانپ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، خضوع اختیار کرتے ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور آخری وہ ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں، تو گویا ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ کل 14 صفات مؤلف یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح میں آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ میں اس سلسلے میں بتا دوں، وہ یہ کہ شیخ آل الشیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں آپ کہ کاہنوں کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ شیاطین ایک بات کی ایک حقیقت کو لے کر آ کے کاہن کو سناتے ہیں، اور اس میں کتنے ملاتے ہیں؟ 99 ملاتے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ، آپ حفظہ اللہ، ایک منہج یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ منہج کی بات یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس یا کسی عالم کے پاس صرف کچھ حقائق ہو اور کئی غلطیاں ہیں، تو اس بیس پر اس کی اتباع نہیں کر سکتے، اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس غلطیاں ہیں کہیں زیادہ، اور اس کے پاس حقیقت بھی ہے، غلط بھی ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ایک منہج یہ سکھائے ہیں۔ یہ اس چیز میں اس منہج کی وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسی چیز کو فالو کریں جو بالکل حق ہے، حق کے ساتھ شر یا پھر یہ کہہ لیں ناحق ملاوٹ ہے، تو اس چیز کو ہم ہرگز بہرگز فالو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے، ہمارا وقت بھی کچھ اور 5 منٹ ہے، انشاءاللہ العزیز یہیں پر اپنے اس باب کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون ہیلے بغیر بیٹھے تھے اس میں؟ دھیان سے کون خاموش بیٹھے تھے؟ آپ بیٹھے تھے خاموش، خاموش بیٹھے تھے آپ. کون خاموش بیٹھے تھے؟ ان کو چاکلیٹ. آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے؟ نہیں ہے توجہ. لیجیے آپ، لیجیے آپ. ماشاء اللہ. ان کو بھی بلائیے چاکلیٹ. آہستہ آہستہ آہستہ. آپ خاموش بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے آپ. یہ لیجیے چاکلیٹ. ماشاء اللہ علیک. آپ کے لیے. ماشاء اللہ علیک. آپ کے لیے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یہ لیجیے. مقصد یہ ہوتا تھا تربیت کے لیے. معلوم ہے بچہ کچھ نہیں سنے گا، کچھ نہیں، بس تربیت کے لیے فقط صحبت اپنانے کے لیے علماء کی ایسے دینی مجالس میں باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کو شریک کرتے تھے. کچھ ہمیں آثار ایسے بھی ملتے ہیں کہ کسی دینی مجلسوں میں 100 بچے ہوتے تھے اسلاف کی. صرف مقصد یہ ہوتا بچوں کی تربیت کے لیے لاتے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو بہت بڑی چیز ہے یہ. اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کا عادی بنانا چاہیے. سننے والا، دین سننے والا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی چھوٹے موٹے امور میں ہو تو ہم اپنے بچوں کو فوراً کھینچ لے جاتے ہیں. ایسے امور میں بچوں کو بٹھانا ان کی تربیت کا ایک بہت بڑا پہلو اس سے حاصل ہوئے گا. آرام کیے تو سب سے خاموش ہوتے ہیں. کس کی طرف سے جواب تھا یہ؟ ایک آپ کی طرف سے. نماز نہیں، وہاں سے فرسٹ نماز روزے کی. بارک اللہ فیکم. راہ نجات تھی کس کی؟ آپ کی. ہاں آپ کی اس میں ہے نا آلریڈی. یہاں حسین میں. یہ لیجیے. صحیح نماز نبوی ہے اس میں آلریڈی. ماشاء اللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك